بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، مرگی کے دورے میں پھنسا ہوا پیٹھا مریض کو سنگھایا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ پیٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتا۔ پیٹھے کا استعمال زہر کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ السی ابال کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس اور شہد ملا کر نوش فرمائیں، نزلہ زکام اور کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ پئیں، سانسیں پھولنے اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ کبھی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ ابالے ہوئے چاولوں پر پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ اگر پیشاب کے رک رک کر آنے کی پرابلم ہو تو کنڈیریاں چوس لیا کریں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر بچوں اور نوجوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کرایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، بشرطیہ یہ کہ مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کریں، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائے گی۔ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لو، لیکووریا کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جوئیں اور خشکی سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید رہتا ہے۔ انسانی جسم کی رگیں کئی 100 کلومیٹر لمبی ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پمپ 7000 فٹ تک پانی لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل لگا دیا ہے جو جسم کی دھڑکن 1000 رگوں کی خون کی سپلائی دیتا ہے، اور وہ بھی نان سٹاپ ہے۔ کھٹی چیزوں کے رس بالوں میں لگانے سے بال میں چمک آتی ہے۔ بغیر چینی والے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے آپ ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ بدہضمی یا بھوک کی کمی ہو جائے تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کر دیں: انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی۔ زیادہ دھنیا کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت بہا میں کمی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو مال رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے
تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو۔ جو انسان آنکھوں میں سرما ڈال کر سوئے اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے تیز ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب زیادہ آنا لگے تو ایک حریر کا مربع استعمال کریں۔ پیلے رنگ کا پاخانہ آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ تھوک گاڑھا آ جائے تو یہ طاقت کی کمی کی نشانی ہے۔ آنکھوں کی سوجن یا آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو عرق گلاب استعمال کریں۔ انار کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، آپ کو جوڑوں اور گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ چنے کی دال پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے چند دن میں چربی پگھل جائے گی۔ گلے کی خراش دور کرنی ہے تو الائچی اور دار چینی پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ عورتیں نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے دودھ میں اسپغول ملا کر پی جائیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ جس انسان کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو یا گیس تنگ کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے قبل یا مقیتو 11 مرتبہ پڑھ لے۔ امرود کھایا کریں، ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دے گا۔ کھاتے ہوئے اچانک زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیزیں کھانے سے آرام مل جاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پی لینے سے جسم کی گرمی نکل جاتی ہے۔ جب بھی پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کیا کریں، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال ازواجی زندگی کو بھی خوشحال کرتا ہے۔ 1 ہفتے کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے اور معدہ ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اگر اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے تو جب بھی چاول کھائیں، چاولوں کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت غصہ کرنے کی عادت آپ پر بڑھاپا جلدی لائے گی۔ روزانہ چند منٹ کچھ پڑھ لینے سے سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے چند دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ کھجور کے بعد پانی پینے سے آپ کا ہاضمہ بگڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں مبارک 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت زیادہ سوچنے کی عادت سے نیند میں سکون کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کوٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ دن میں قد اس طرح بڑھے گا کہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ دن بدن قد بڑھتا جائے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ چلتے وقت آرام سے چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پی لیں، بخار دور ہو جائے گا۔
جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے ایسا مرد جلد دل کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا یادوں کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔ دانت کا درد ہو یا کیڑا لگ جائے تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوئے کے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جن کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہو وہ افراد انگور کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مکھن میں گڑ ملا کر کھانے سے معدے کی تیزابیت، گیس، قبض اور معدے کی گرمی سے نجات مل جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ 1 چٹکی میتھی دانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پیو، ماہواری کے درد سے نجات ملے گی۔ ادرک کو پانی میں ڈال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر رکھیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا ہے تو ناشتے میں توری کا سالن کھایا کرو۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد صاف اور نکھر جاتی ہے۔ بچوں کو املی نہ کھلائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہوں گے، قد چھوٹا رہ جائے گا۔ جو عورت زیادہ بیٹھی رہتی ہے ایسی عورت کو بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر 40 دن تک پئیں، ہاتھ پاؤں سون کبھی نہیں ہوں گے۔ انگلیوں کے چٹخانے بجانے سے آدمی کے دماغ کی نسیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں ایسے بندوں کے بدن میں خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پی لیا کریں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چھوٹے قد والے افراد صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکیں۔ بادام جب بھی کھاؤ بادام کو اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اس طرح دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔